صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب نے محبت سے ایک بار جو درود پاک ہے وہ سارے احباب نے پڑھ لینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے رب السماوات نے ہمیں آج یہاں پہ بھائی محمد سجاد گجر اور ان کی سرپرست مرکزی میلاد کونسل بزرگوں کی اور بالخصوص علماء کرام کی زیر صدارت یہ خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کے ذکر کے صدقے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے ڈھیر ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ احباب ذوالفقار، مجھے آپ جانتے ہیں میں کوئی اتنا بڑا علامہ فہمہ نہیں ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت ہے۔ علماء پیچھے تشریف لا رہے ہیں، یہ بس یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کی گڈی چڑھا دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک گڈی چڑھنے کے کئی مطالب ہیں، کسی کے محلات زیادہ ہو جائیں، کسی کی جائیداد زیادہ ہو جائے، کسی کے دولت کے انبار زیادہ ہو جائیں، کسی کے کاروبار زیادہ ہو جائیں، لیکن جس کی سرکار گڈی چڑھاتے ہیں اسے ان چیزوں سے بالا تر رکھا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت حسان بن ثابت ایک محفل میں بیٹھے تھے تو میرے آقا نے اس کی گڈی چڑھائی، حضور منبر پہ تھے اور وہ مجلس میں تھے۔ ایک بات یہاں پہ بڑی حسین یہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھے تو تب بھی، محفل میں آ کے ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں تب بھی، دونوں صورتوں میں اللہ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں، ہمارے گننے والا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں پھر بازی لے جاتی ہیں۔ حضور منبر پہ تھے، حضرت حسان بن ثابت نیچے بیٹھے تھے، میرے حضور منبر سے اترے، حسان کو انگلی سے پکڑا اور اپنے منبر کے اوپر بٹھا دیا، اور خود حضور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب نیچے تشریف فرما ہو گئے، اور پھر حسان بن ثابت کی گڈی یوں چڑھی کہ جس کو کائنات کا کوئی مصور، کائنات کا کوئی شاعر، کائنات کا کوئی مصنف جس حسان کے مقام کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ محمد مصطفیٰ کا اندازہ کیسے کرے۔ بڑی توجہ سے آپ نے میری 2-4 گزارشات سنی ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ نماز ہے، میلاد مصطفیٰ اور نماز۔ بڑی توجہ سے آپ نے 2-4 باتیں میں اپنے وقت کے اندر رہ کے اگر بات نہ مکمل ہو سکی تو چھوڑ دوں گا اور اسی پہ میں اپنا موضوع ختم کر دوں گا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ میں اپنی حاضری اس طرح دے رہا ہوں
کہ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، کیوں سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے۔ اپنے آپ کو تصور کیجئے گا اور بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا۔ آپ ہر بندہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں اسی جگہ پہ سوچیں، انشاءاللہ آپ کی حاضری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے اپنی ہستی کو مٹا دیں اس وقت اور اپنے من کی دنیا میں یہ کہیں کہ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، کیوں سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے، اور کیوں میرے عیبوں کو دیکھ رہے ہو، ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے۔ جس لجپال کے دروازے پہ ہم آئے ہیں، جس کا ذکر سجا کے ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے بھائی سجاد نے بڑی محنت کی ہے، بڑے جتن کیے ہیں، بڑی محبت کی ہے، یہ نصیب کی بات ہے جو ان کے حصے میں آئی ہے۔ سرکار اور نماز کیا ہے؟ میرے محبوب کو اللہ نے دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے قرآن کریم کو الف لام اور میم سے لے کر آپ پڑھنا شروع کریں، قرآن کی سین تک پہنچ جائیں۔ قرآن کا ہر لفظ اس شان کا حامل ہے، جب اس کو جوڑ کے دیکھیں تب بھی، جب اسے پھوڑ کے دیکھیں تب بھی، قرآن کو حرف کر کے دیکھیں تب بھی، قرآن کو آیت کر کے دیکھیں تب بھی، قرآن کو سورت کی شکل میں دیکھیں تب بھی، قرآن کو پارے کی شکل میں دیکھیں تب بھی، قرآن کو منزل کی صورت میں دیکھیں تب بھی، قرآن جب کھولیں قرآن کا ہر لفظ کلام خدا کا نظر آتا ہے، ثنا محمد کے نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آب سے وقار الف لام اور میم، یہ تین لفظ میں فاتحہ سے آگے آ کے بات کر رہا ہوں، یہ تین لفظ ہیں۔ سرکار کو ایک یہ ملا، اللہ نے کہا الف لام میم، اس کے بارے میں قطعی دلیل یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا راز اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ وہ بلال کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ صدیق اکبر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اللہ راز کھول دیتا ہے۔ اب آپ مفسرین نے ایک سیرت، ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی کہ آپ کے اور میرے آقا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، حضور مصلی پہ حضرت ابا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے تازہ غسل کر کے کمرے سے نکلے اور مصلی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے اور میرے آقا کی زلفیں تھی، اور وہ زلفیں بڑی حسین تھی جن کو کبھی باللیل کہا گیا۔ وہ زلفیں پانی کے نسیم سحر کے قطرے ان سے ٹپک رہے، بال بالکل حضور کے سیدھے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جی رب قدیر، کہا چھیتی جا میرے محبوب کے پاس۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے اپنے حبیب کی تعریف پیش کرنی، میں نے اپنے محبوب کی تعریف کرنی۔ یا اللہ کیا ہے؟ کہا چھیتی جا میرے محبوب کو جا کے کہے سونیا تیریاں زلفاں اللہ کو الف لگتی ہیں۔ تیری زلفیں کیا لگتی ہیں؟ الف۔ وقت تھوڑا ہے، میں سمیٹ کے بعد میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، اسی مصلی پہ سرکار بیٹھے تھے، پانی کے قطرے نچڑ گئے اور حضور نے تھوڑا سا اپنے سر کو بال دیا اور بالوں کے اندر تھوڑا سا کنڈل اٹھا۔ جب اٹھا تو جبریل ابھی لوٹ کے واپس پہنچے ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل چھیتی آ۔ یا اللہ اب کیا ہے؟ کہا اب پھر میرا دل کرتا ہے میں اپنے حبیب کی اور تعریف کروں۔ یا اللہ مجھے کیا کہنا ہے؟ کہا چھیتی آ، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور اسے کہہ دے سونیا پہلے تیری زلفیں الف لگتی تھی، اب تیری زلفیں لام لگتی۔ الف لام۔ آگے بات بڑھی، حضور موج میں آئے۔ صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا کیا عزت دی؟ سرکار نے بیان کی۔ پھر سرکار کو موج آئی اور سر کو جھٹکا دیا۔ جب جھٹکا تو کنڈل میں پڑا کنڈل۔ ادھر اللہ نے پھر جبریل کو بلایا، یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا
کھیتیا میں نے اپنے محبوب کی تعریف کرنی ہے، یا اللہ کیا تعریف کرے گا؟ کہا جا میرے سونے کو کہے پہلے تیری زلفیں الف تھی پھر لام ہوئی، اب تیری زلفیں یوں لگتی ہیں جیسے اللہ نے میم والا کنڈل بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک بزرگ نے قلم اٹھائی، اس نے کہا اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس نے کہا ہکو لانجن میں کو لوڑی دا، ہکو رانجن میں کو لوڑی دا، جن دے سر وچ میم مروڑی دا، کون پھایا کون تے کل دی گالے ایتھے نیو نو لانا چوری دا۔ اب آبے سی وقار آگے بڑھتی ہے، میرے سرکار کے اس کندھے پہ چادر ہے، حضور نے چادر رکھی، گلی میں نکلے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کھیتی جا میرے محبوب کی میں نے تعریف کرنی ہے، کیا اللہ کیا کہے گا؟ چادر کو دیکھا، اللہ نے کہا جبریل جا کے میرے محبوب کو کہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے سونیا تیری چادر کیڈی سونی لگ دی گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار جاتے اس کندھے پہ، مصلی پہ بیٹھ کے اٹھے، واپسی لوٹے تو اس کندھے پہ چادر رکھ لی۔ اللہ نے کہا جبریل لوٹ کے آ، کیا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا پھر تعریف کرنی ہے، کیا اللہ اب کیسے کرنی ہے؟ کہا پہلے چادر ادھر تھی اب چادر ادھر ہے، جا میرے محبوب کو کہہ دے یا ایھا المدثر، سونیا چادر ایڈے سی پھر بھی سونا لگدا سی، چادر ایڈے پھر بھی سونا۔ اب آبے سی وقار بات آگے بڑھی، میرے حضور نے اپنے سینے کے بٹن کھولے، جب بٹن کھولے اور چمکدار سینہ نظر آیا، اللہ نے کہا جبریل جلدی آ، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا توصیف بیان کرنی ہے، تو کہ میں نے اسے عام نہیں اسے محمد بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کی۔ اللہ نے کہا الم نشرح، سونیا تیرا سینہ بڑا سونا ہے، چوڑا سینہ ہے، پیارا سینہ ہے، نور والا پسینہ ہے۔ پھر اللہ نے وہی اپنے محبوب کی پیشانی کو دیکھا، کہا یاسین، اے سونے تیرا جو سارے انور ہے اس کی جو پیشانی ہے ماتھے کی وہ بھی اتنی حسین ہے جس طرح قرآن دل کا مقام رکھتا ہے، اس کائنات کے لیے تیرا سینہ اور تیرا سر بھی دل کا مقام ہے۔ اب آپ اسی وقار ہزاروں تعریفیں، ہاتھ کی بات ہو، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اب محمد دا ہاتھ ویکھنا لے ہو، اے محمد دا ہاتھ نے، اے ظاہری طور پہ ہاتھ تو محمد کا ہے، اس ہاتھ پہ سایہ اس کے رب کا ہے۔ اب آب زیوکار تعریفوں کے انبار، آخری بات یہاں پہ، قیامت والے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے لوائے حمد والا جھنڈا دیا جائے۔ یہ جو جھنڈے ہیں یہ عام جھنڈے نہیں ہیں، یہ جھنڈے ہیں وہ جھنڈے جس نے اس جھنڈے کے ساتھ ملانا ہے، مجھے لوائے حمد والا جھنڈا دیا جائے گا۔ یا اللہ اس کے اندر شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ کہا وہ جھنڈا ہوگا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جھنڈا۔ یا اللہ اس کا کریں گے کیا؟ کہا پہلا کام اس کا یہ ہے کہ سارے کائنات کے سارے نبیوں کی امتوں کو جمع کر کے محمد کے لوائے حمد والے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے، پھر سارے نبیوں کو جمع کر کے میں محمد کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا، ساری کائنات میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ آگے جو بات کی نا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا فخری، مجھے اتنی شانیں ملی ہیں مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آتی اللہ و آتی رسول، میں ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں ہوں۔ یہ ساری شانیں بڑی عظیم ہیں لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں، مجھے اس پہ کوئی فخر۔ اللہ کو یہ نہیں کہا یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ اب حضور نے زیادہ کیا کروایا؟ رات کا پچھلا پہر ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہیں اور مصلی بچھا کے میرے آقا نماز میں اتنے مگن ہیں کہ لگتا تھا کہ حضور سلام نہیں پھیریں گے۔ نماز میں اتنے مگن تھے، اتنے مگن تھے، اتنی دلچسپی، اتنی دل جوئی سے نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے لگتا ہے آج سلام حضور پھیریں گے۔ میری طرف توجہ کریں، سلام پھیریں گے نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مقام یہاں تک کان پہنچا، جب میرا آپ کے پاؤں کی طرف گیا نا، نظر دھیان گئی تو میں نے دیکھا حضور کے پاؤں اتنے اتنے پھول گئے۔
اتنے اتنے پاؤں پھول گئے. جب اللہ نے یہ دیکھا تو جبریل کو بلایا کہ اللہ کیا کروں؟ کہا چھیتی جا میرے محبوب کو کہہ سونیا عبادت کر, نماز پڑھ پر تھوڑی تھوڑی پڑھ, نماز پڑھ الا قلیل, رات کا تھوڑا سا حصہ نماز پڑھا کر. 1,24,000 انبیاء آئے, جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اللہ نے کہا فزد, بس زیادہ کرو نماز کو کیا کرو زیادہ کرو, قرآن کو کیا کرو زیادہ کرو, نیکیوں کو کیا کرو زیادہ کرو. لیکن حضور جب رات کے پچھلے پیر کھڑے تھے نا, اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا, کہا ہے محبوب زیادہ نہ کر, الا قلیل, رات کا تھوڑا سا حصہ آپ نماز پڑھا کریں, تھوڑا سا حصہ کیا کریں نماز پڑھیں. پھر اللہ پاک نے محبوب کی دوسری منشا دیکھی, بھئی نہیں میرا سونا تو زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, فزد علیہ, اللہ نے کہا اچھا تھوڑا نہیں, تھوڑا جب دل اور چاہے تو تھوڑا سا اور زیادہ کر لیں, نماز کو اور زیادہ کر لیں, لیکن رات بھر آپ نہ کھڑے ہوا کریں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اما عائشہ صدیقہ نے, نہ کھڑے ہوں, اللہ بھی کہتا ہے نہ کھڑے ہوں, میں بھی کہتی ہوں نہ کھڑے ہوں, کیوں نہ کھڑے ہوں؟ آپ کو پتا ہے وادی تاج میں سارا دن پتھر کس نے کھائی؟ میرے آقا نے کھائی. سین کعبہ میں حضور کی پشت پر اوجری رکھی, کس نے رکھی ہے؟ لیکن رکھنے کے باوجود اس اوجری کا بوجھ اٹھایا ہے, محمد کے کندھوں, امت کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا. سرکار کے گلے میں رسیوں ڈالنے کے منصوبے بنائے گئے, پتھر مارے گئے. سونیا سارا دن تبلیغ کرتے ہیں, پتھر بھی کھاتے ہیں, تانے بھی کھاتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, نماز کم کر لیں. کہا نہیں اللہ, میرا دل کرتا ہے صبح تیرے نام پہ پتھر کھاؤں, رات تیرے نام پہ نماز پڑھتا ہوں, رات میں تیرے نام پر کیا پڑھتا رہوں نماز. اور یہ نماز کون سی تھی؟ نفل. فرض اس سے آگے پڑھا ہوا ہے, نفلوں کی نماز کا پھر اللہ نے اجر دینے کی بات آ گئی. فرمایا پیارے محبوب اچھا تیرا دل کرتا ہے نا میں نماز پڑھتا رہوں, فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سونیا جو تو نے نفل پڑھے ہیں نا, اس کا اجر یہ ہے قیامت والے دن عرش پر 2 کرسیاں پڑی ہوں گی, ایک کرسی پر اللہ ہوگا, دوسری کرسی پر محمد ہوگا. ایک کرسی پہ اللہ اور دوسری پر کون؟ محمد. اللہ پوچھے گا سونیا بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں, تیری امت کے ساتھ میں کیا کروں؟ حضور کہتے ہیں میں خاموش رہوں گا. اللہ پھر پوچھے گا, تیسری بار اللہ کہے گا سونیا تو بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ اب بات یہ ہے تو بیٹھا رہے گا, میں تیری امت کی بخشش فرماتا رہا. تو حضور کے نفل اتنے قیمتی ہیں تو فرض کتنے قیمتی ہیں. ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے, حضور کا میلاد مناتے ہیں, اور کس بندے کا دل کرتا ہے میں 5 بار دن میں میلاد بناؤں؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک بار سال میں, مہینے میں. تو آپ جب یاد پہ پہنچے اور جا کے حضور پہ جب سلام پڑھتے ہیں تو ایک بار نہیں 5 نمازیں پڑھنے سے سرکار کی بارگاہ میں 5 سلام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن